اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انشاءاللہ العزیز بالکل مختصر وقت لے کے استقبالیہ میرے ذمہ لگایا گیا تھا، میں بالکل مناسب وقت میں حضرت صاحب کو مائک دوں گا، لیکن آپ کا ذرا ذوق حال ہونا چاہیے، آپ کی سماعت جو ہے وہ قائم دائم ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے ہمارے مسلک کے عالم دین الحمدللہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں، تو ان کو سننے کے لیے ہمیں اپنی سماعتیں بھی اس طرح پیش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان کے گوشے گوشے میں رسول اللہ علیہ السلام کا دین سناتے ہیں اور خوبصورت اور بہترین انداز میں یہ دین بیان کرتے ہیں، تو ان کے شایان شان ہمیں اپنا ذوق بھی تو مہیا کرنا ہے۔ میں صرف ایک بات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کر کے حضرت قبلہ کو دعوت خطاب پیش کروں گا۔ ہمارے ہاں علامہ عمر فیض صاحب پنڈی سے 2 دفعہ تشریف لائے، انہوں نے یہ بات بیان کی، فرماتے ہیں چونکہ وہ سارا گھرانہ علمی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دادا جی ایک جگہ پہ خطاب کرنے کے لیے گئے اور موضوع تھا شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ آج بھی یہ محفل بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے ہے، حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق آج کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جی بیان کر رہے تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی سیرت، ان کے کمالات۔ مجمع میں جو لوگ سننے والے تھے ان میں ایک بوڑھے بابا جی بیٹھے تھے، وہ جب تقریر سن رہے تھے نا تو بار بار تقریر کے دوران اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہتے مولانا حق کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، تھوڑی وہ بات بیان کریں، ان کی کوئی کرامت بیان کریں، ذکر خیر کریں، تو وہ بزرگ بار بار ہاتھ کھڑا کر کے کہ مولانا حق کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب محفل ختم ہو گئی، علماء سے جب بات مصافحہ کرتے ہیں برکت کے لیے، ان بزرگوں سے لوگ جب مل رہے تھے تو وہ بابا جی بھی مل رہے تھے، وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ عالم دین کہتے ہیں، میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا بابا جی آپ کا کیا تعارف ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے جناب پہلے میرا تعارف کچھ اور تھا لیکن اب اور ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب، کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے لگے پہلے نام کچھ اور تھا لیکن اب میرا نام غلام رسول ہے۔ تجسس پڑ گیا، فرمانے لگے کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ بابا جی نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے میں ہندو تھا، میرا سارا خاندان ہندو تھا، ہم جس جگہ پہ رہتے تھے قریب ایک جنگل تھا اور جنگل کے دوسرے پار ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے رشتہ داروں کے ہاں ایک شادی تھی، ہماری ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، ہمارا شادی والے گھر آنا جانا تھا۔ ایک دن ہماری بیٹی تیار ہو کے وہ شادی والے گھر جا رہی تھی، اکثر آتے جاتے تھے، کہتے بیٹی ہماری جب گئی جنگل میں پہنچی تو وہاں 4 اوباش قسم کے نوجوان، تو وہ بچیوں نے دیکھ کے نہ واپس پلٹ گئی کہ میں اب اس جنگل سے نہیں گزروں۔ جب وہ بچی واپس پلٹی تو وہ 4 نوجوان نا اس بچی کے پاس آ گیا، کہ کیا ہوا تم کیوں واپس جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے اب نہیں جانا، مجھے ڈر آ گیا ہے، میں ڈر گئی اس لیے واپس جا رہی ہوں۔ کہنے لگے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تیرے مذہب کے لوگ ہیں، ہندو ہیں ہم بھی، اور تم بھی ہندو ہو، ڈرنے والی کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی بات اصل یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے ڈری، ورنہ تو پہلے بھی میں اس جنگل سے کئی بار جاتی رہتی ہوں، رستہ ہمارا، ڈر مجھے تم لوگوں سے ہی آیا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگی بس میں واپس جا رہی ہوں۔ ایک کہنے لگا نہیں ایسی کیا ضرورت ہے تمہیں واپس جانے کی، اگر تمہیں ہمارے اوپر کوئی شک ہے، کوئی خدشہ ہے تو فلاں جو ہمارا بت ہے اس کو تم ضامن کر لو، وہ ہمارا ضامن ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں تمہاری منزل پہ پہنچا دیں گے۔ وہ ہندو لڑکی کہنے لگی، کہتی ہے مجھے اب اس بت پہ نہ اعتبار نہیں، پہلے بھی ایک دفعہ میں نے اس پہ بھروسہ کیا لیکن میرا بھروسہ پورا نہیں ہوا، مجھے اس پہ اعتبار نہیں۔ دوسرا کہنے لگا جو فلاں بت ہے اس کو اپنا ضامن کر لو، کہنے لگی نہیں، وہ بھی ایک دفعہ پورا نہیں اترا، بس میرا اس پہ بھی نہیں۔ تیسرے نے ایک اور کا نام لیا، چوتھا کہنے لگا چلو ایسا کرو مسلمانوں کے نبی کو اپنا ضامن کر لو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگی میں نے مسلمانوں کے نبی کا تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ کہنے لگے پھر بتاؤ تم کس کو اپنا ضامن کرنا چاہتی ہو؟ جس کو تم چاہتی ہو اپنا ضامن کرو، ہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ وہ بابا جی کہتے ہیں بیٹی میری کہنے لگی میری ایک ہمسائی ہے، وہ مسلمان ہے،
وہ ہر مہینے کسی غوث کی 11ویں دلاتی ہے اور بڑا اہتمام کرتی ہے. میں اس کو جانتی ہوں، وہ بڑی نیک پرہیزگار متقی خاتون ہے. وہ کسی غوث کی 11ویں دلاتی ہے. چلو میں پھر ایسا کرتی ہوں، مسلمانوں کے غوث کو اپنا ضامن کر لیتی ہوں. اس نے ان کے ساتھ یہ بات کی اور لڑکی چل پڑی. جب این جنگل کے درمیان پہنچے تو وہ چاروں اوباش نوجوان اس لڑکی کے گرد جمع ہو گئے اور ہنسنے لگے. کہنے لگے اب تیار ہو جا، پہلے تو ہم نے صرف تجھ سے مال چھیننا تھا، لیکن تو نے ہمارے خداؤں کی توہین بھی کی ہے. تو کہتی ہے مجھے فلاں پہ بھی اعتبار نہیں، فلاں پہ بھی اعتبار نہیں، فلاں پہ بھی اعتبار نہیں. اب تیار ہو جا، ہم صرف مال نہیں چھینیں گے، تیری عزت بھی جائے گی. ایک آگے بڑھا، اس نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے پھینک دیا. دوسرا آگے بڑھا، اس نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ لیا. تیسرا آگے بڑھا، جب اس نے اس کی گردن سے پکڑا، وہ بچی جنگل میں زور کے ساتھ چیخ مار کے روئی اور کہنے لگی مسلمانوں کے غوث تم کب آؤ گے؟ جب میں لٹ جاؤں گی، جب میں برباد ہو جاؤں گی، مسلمانوں کے غوث تم کب آؤ گے؟ اس لڑکی نے جب رو کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی نا، کہتی ہے سامنے سے سواری پہ سوار، ہاتھ میں تلوار، ایک بزرگ نظر آئے. انہوں نے ایک وار کیا، 4 کے 4 اوباش نوجوان ان کی گردنیں کٹ گئی اور وہ چادر اٹھا کے میرے سر پہ رکھی. اپنے نانا کریم کی سنت ادا کرتے ہوئے میرا سر تھامپا اور فرمایا بیٹی بتا تو نے کہاں جانا ہے، میں تجھے تیری منزل تک پہنچا دوں. تو وہ بچی کہنے لگی، کہتی ہے بابا اب میری ساری منزلیں تیرے قدموں تک ہیں، اب میری منزلیں تیرے قدموں پہ ختم ہیں، بس پہلے مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھاؤ جس نے تمہیں یہ مشکل کشائی کرنا سکھایا ہے. وہ بابا جی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو کلمہ پڑھایا. اس کو جب منزل پہ پہنچایا، بچی نے آ کے اپنے خاندان والوں کو سب یہ بات بتائی، ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہوا. خاندان والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جنگل میں ہندو وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے غوث جو عرصہ دراز دنیا سے چلے گئے، وہ آ گئے اور لوگ مارے گئے، تمہیں بچا لیا، منظر پہ پہنچا دیا. وہ بابا جی کہتے ہیں ہمارے قبیلے کے لوگ واپس اس منظر کی تصدیق کرنے جنگل آئے. جنگل آ کے دیکھا تو وہ چاروں نوجوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، سر ان کے کٹے پڑے تھے. وہ بابا جی کہنے لگے، کہتے حضرت پہلے میرا دین اور تھا، مذہب میرا اور تھا، میں پہلے ہندو تھا، تب میری بچی نے جب کلمہ پڑھا پھر میں نے بھی کلمہ پڑھا اور میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا، تب سے میرا نام غلام رسول ہے. حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری سواری ہر وقت تیار رہتی ہے، میرا تیر ہر وقت کمان میں رہتا ہے اور میرا نشانہ بھی کبھی خطا نہیں گیا. میرا جو چاہنے والا مرید دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھ کے مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. حضرت غوث اعظم کا فرمان ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. اب اس خوبصورت موضوع پر روح پرور گفتگو فرمانے کے لیے عالم نبیل، فاضل جلیل، سرمایہ اہل سنت، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا عزت مآب محترم جناب فیصل ندیم کیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. حضرت کا خطاب شروع ہونے سے پہلے آپ نے محبت کے ساتھ استقبال کر کے آپ کو دعوت دینی ہے اور آپ نے استقبال نعرے کی صورت میں کرنا ہے، محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر، تھوڑا زیادہ حضور لا کے نعرہ تکبیر، نعرہ